بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب الجود والکرم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کونین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ پروکار بزم، یہ محفل پاک، یہ اکٹ، یہ دعوت ہمارے محترم جناب حافظ علامہ محمد ہاشم علی چشتی صاحب، ان کے بڑے صاحبزادے جناب حافظ فرحان میرا صاحب نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا جب اپنا بچہ پہلے دن معلم کے پاس مسجد میں ناظرہ قرآن مجید کے لیے جاتا تو اسے رسم بسم اللہ کہتے تھے، تو بڑی خوشی کا اظہار ہوتا، بچے کو استاذ کے سپرد کیا جاتا، بچے کے والد چچا تایا اور قریبی لوگ 10-12 حافظ صاحب کے پاس جاتے اور بیٹے کے لیے پہلا سبق وہ انہیں پڑھاتے اور دعائے خیر کی جاتی۔ اس پروکار ماحول میں پڑھنے والا، پروان چڑھنے والا بچہ بڑا ہو کر دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، اور جب وہی بچہ اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتا تو اسے ہم آمین کا نام دیتے ہیں۔ آمین یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور یہ اس کی تکمیل کا ایک نام ہے۔ رسم بسم اللہ سے مراد ہے کہ بچے نے ابتدا کی ہے، اور آمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منزل میں کامیابی عطا فرما دی ہے۔ یقیناً خوشی اور مسرت کے ان مواقع میں علامہ ہاشم علی چشتی صاحب نے اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے معزز دوستان کو اور سینسرا میں جامع مسجد بہار مدینہ ان کی انتظامیہ کو، وہاں ان کے ساتھ پڑھنے والے ان کے شاگردان رشید اور علاقہ گجرانوالہ کی عظیم درس کا جامعہ نصرت الاسلام میں آپ علامہ صاحب تدریس کرتے ہیں، وہاں اپنے شاگردوں کو، اور ہاشم علی چشتی صاحب کی زوجہ جو انتہائی ہونہار اور محنتی ہیں، انہوں نے بھی اپنی طالبات کو اس بزم میں آنے کی دعوت دی ہے۔ اس دعوت سے شوق قرآن بڑھے گا، ذوق قرآن میں اضافہ ہوگا،
مبارکبادیاں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، تاکہ رب کائنات ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور دیگر احباب بھی قرآن مجید کی تعلیم کو اپنے بچوں تک پہنچانے کے لیے بہترین ادارے، بہترین معلم کا انتظام کریں۔ قرآن مجید کے اندر ہر آیت اپنا معنی اور اپنا باقاعدہ مفہوم اور سبب نزول رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے بہت سارے سٹیپ اور درجے ہیں۔ حافظ قرآن کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پروقار ہے کہ رب کائنات قیامت کے دن فرمائے گا اقرأ ورتقی، کہ قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا اور سورتیں رکوعوں کے رکوع پڑھے گا، آیات پڑھے گا، رکوع پڑھے گا، سورتیں ختم ہو جائیں گی، پارہ ختم ہوگا، لیکن اس کے درجے ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ سورہ ناس کی والناس من الجنۃ والناس جب پڑھتا ہے تو جہاں اس کا قدم ہوگا رب کائنات اتنا بلند درجہ اور رینکنگ اور عہدہ اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ زمانے کی بات کا ذکر کیا جاتا ہے یا آپ کے بعد کا، کہ ایک بندہ قریب الموت تھا، قریب المرگ تھا، اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا عطا فرمایا، نجدوں کی بات ہے، ارادوں کی بات ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی یا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں والدین اعزاء و اقارب منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کرانا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو اس کو تم نے دین کی تعلیم کے لیے دینی درسگاہ میں، مذہبی درسگاہ میں آپ نے اس کو بھیجنا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، ایک قبر کو دیکھا کہ وہاں اہل قبر کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ جب واپس پلٹے تو اسی قبر پر اپنی نگاہ نبوت ڈالی تو وہ بندہ اللہ رب العزت کی رحمتوں میں تھا۔ وہ جو قبر جہنم کا گڑھا تھا وہ جنت کا باغ بن چکی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، استفسار کیا کہ رب کائنات یہ اتنی جلدی اس بندے کی قبر کے اندر ہی جو جہنم کا گڑھا بنا تھا یہ جنت کا باغ کیسے بن گیا؟ تو رب کائنات نے اپنے پیغمبر کی وساطت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج اس کا بیٹا ایک معلم کے پاس گیا ہے اور معلم نے اسے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بندے کے بیٹے نے مجھے زمین کے اوپر 2 بار میری شان رحمان کا، رحم کی شان کا ذکر کیا ہے۔ اس کا بیٹا مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے، اور میری رحمت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں زمین کے نیچے اس کے والد کو عذاب میں مبتلا رکھا۔ تو اس کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ رحمان اور رحیم کے یہ زبان سے نہیں نکلے بلکہ والد جو زمین کی تہ میں دفن ہے وہاں تک جا پہنچے ہیں۔ تو جو بچہ پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو
بھی بخشش کا، اس کی والدین کی بخشش کا اس کو باعث بنا دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو وہ والدین اللہ رب العزت کی ایسی پر نور رحمتوں میں ہوں گے کہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے۔ دیکھیے ہماری دنیا میں بھی اب میٹرک ایف کا ریزلٹس وغیرہ بورڈ کے ریزلٹس آتے ہیں تو ان ریزلٹس میں صرف بچے کو انعام دیا جاتا ہے، حالانکہ کاوش کوشش والدین کی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن حافظ قرآن، حامل قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان بچوں کو نوازے گا بلکہ ان بچوں کے والدین کو بھی نورانی ممبروں پہ بٹھا کر نورانی تاج ان کے سروں پہ سجائے گا، کیونکہ رب کائنات کی ذات انصاف کرنے والی ہے، وہ والدین کو بھی یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور بڑے کرامت کے عزت کے مستحق ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، اور وہ اولاد یقیناً بڑے والدین کی خیر خواہ ہے جو بڑی نیک نیتی کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کے مشن کو اور اپنے والد اور والدہ کے دیے ہوئے ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں بھی قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سکھانے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔